آبزرویشن میں اگر ڈاکٹر صاحبہ ایک بات آئی ہے, اگر ہماری آبزرویشن دیکھیں جو ہمارے گھر کے جو ہمارے جو ہیلپرز ہیں یا جو ملازمین ہیں, اگر آپ گاؤں میں دیکھیں تو میرے پاس پرسنلی ایسی بہت ساری خواتین سے میں ملی ہوں جن کی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں اور 3 بچے ہیں اور وہ شوہر کے پاس چھوڑے ہوئے اور وہ موو آن کر رہی ہیں. سو خلیل صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے جو ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ نے بھی؟ میں اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے آپ کو عرض کروں گا. پہلی بات, وہ عورت مارچ کو کے نام کو فیور کرتی ہیں, which I totally disagree. میرا ملک آلریڈی کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے؟ 72. تو آپ نے پتا ہے 172 ہو چکے ہیں آپ. اس کے بعد آتے ہیں ہم ایچسونین, پنجابینز, راوینز, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ آلموسٹ ریلیجس سیکٹس ہے. یہ بھی فرقے ہو گئے بالکل. پھر جاٹ ایسوسیشن, ارائی ایسوسیشن, گجر ایسوسیشن, مغلز ایسوسیشن, فلاں ایسوسیشن, فلاں ایسوسیشن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سماج کو بٹوارے کی اس دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے جہاں اب یہ کسی دن باؤنڈیڈ والز میں چلے جائیں گے اور ان کے پاس اپنے ہتھیار ہوں گے. ہاں, آپ سمجھتی ہیں یہ قبیلوں کا نظام تھا. اب 54% اگر بقول ڈاکٹر صاحبہ کے آپ کی خواتین ہیں تو آپ میجورٹی میں. 1 منٹ, 56% اب ہو میں گئی. میں 54% پر ہی راضی ہوں. 54% اگر آپ کی ویمن ہیں اور وہ اپنا مطلب میجورٹی ایک اپنے ایسوسیشن بناتی ہیں عورت مارچ یا عورت رائٹس کے لیے, تو اس کا مطلب ہے آپ تھوک رہی ہیں منورٹی کے منہ کے اوپر. تو وہ بھی بنائیں, ایک نیا بٹوارہ شروع ہو. ٹھیک ہے, پرابلم کیا ہے میں بار بار آپ کو عرض کروں. ہم مردوں نے صدیوں عورت کو اس کے رائٹ کی آگہی نہیں ہونے دی. اب جب ہم اس بات پر تیار ہوئے ہیں تو عورتوں نے ایک انتہائی بے وقوفانہ عمل شروع کیا کہ وہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی. ارے بھیا, پہلے آپ بیٹھ کے اپنے حقوق تو آئیڈینٹیفائی کرو. آپ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگو گے, آپ کو نہیں ملے گا. پہلی بات. دوسری بات, آپ نے یہ حقوق جو ہیں ایوالو باہر کہاں سے کیا؟ یہ آئیڈیا آف گیٹنگ یور رائٹس وہ باہر کے کریکولم سے. آپ سمجھیے ڈاکٹر صاحبہ, سنیے, یہ اتنی ننگی حقیقت ہے اور شرمناک ہے. پچھلے 20 سالوں میں امریکہ اور یورپ نے سوشل سائنسز پر پاکستان کو جتنے بھی اسکالرشپ دیے ہیں سب لڑکیوں کو دیے ہیں. اور ان کے جتنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس ہیں وہ اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستان ہیں, ریٹن آن وال. یہ وہ پنیری ہیں وہ جو بیچتے ہیں اور وہ آ کے وہ والے رائٹس جو وہاں بھی ان کو عورتوں کو نہیں مل رہے, وہ یہاں جتنی ڈومیسٹک وائلنس امریکہ میں ہے, آپ کی سوچ ہے دنیا میں کسی کے وہاں پتہ نہیں اس کو کاٹ دیتے ہو, تو فیکٹ کو کاٹنا بند کرو. وہاں تو پیار سے بھی عورت کو بیچ کہہ کے بلاتے ہیں. ہم تو احترام کرتے ہیں یار, آپ اس احترام کو گالی دے رہے ہو. آپ پدر شاہی نظام کی بات کر رہے ہو, آپ باپ کو گالی دے رہے ہو. کیا آپ کو یاد نہیں اپنے باپ؟ ساروں کے باپ تو نواب نہیں تھے. ہم تو انہی باپوں کی اولاد ہیں نا جو موٹر سائیکلوں پہ 3 بیٹیاں بٹھا کے صبح اسکول کالج اور وہاں پہنچاتے ہیں, پھر دفتر جاتے ہیں, پھر وہ ساری ٹریفک کی دھما چوکڑی سے نکل کر رات کو واپس آتے ہیں اور اگلے دن انہوں نے پھر دفتر کی تیاری کرنی ہے. پھر وہ بچیوں کو پڑھاتے بھی بیٹھ کے کیونکہ دے کانٹ افورڈ. اس باپ کو گالی دیں گی آپ امرود کے درخت پر اگی ہوئی ہیں. نہیں خلیل صاحب, not everyone نا, not everyone. میں اس بات سے یہاں پہ کہوں گی کہ سب نہیں. ہم اگین وہ بڑی بات کہ ہم اپنے باپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم اپنے مرد کو بہت عزت دیتے ہیں. اگر 10 یا 1100 1200 کا ایک کراؤڈ نکل کر ایک کسی مارچ کو غلط فون دیتے تو کیا نام ہے ان کا؟ نبیہہ. میں ابھی جب پروگرام شروع ہوا, یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے کس وجہ سے آتا ہے؟ آپ تو خاتون ہیں, آپ کو نہیں پتا لڑکی کی اپنی مرضی سے شادی ہو جائے نا, اگر وہ کبھی ڈومیسٹک وائلنس کا ذکر کرے تو مجھے کہیے گا. ٹوٹلی اگری. سب سے بڑا پرابلم آتا ہے لڑکی سے جب اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی. یہ ہمارے ہاں نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے اس پرٹیکولر چیز کو. باپوں کو بیٹھ کے
اویئرنیس دینی ہوگی. کتنی یہ پیاری تھا. آپ نے بیسک رائٹ کی بات کر دی جس سے سارے سر جو یہاں جب پر بھی میری- کہ میری جو گزارش مرضی میرا- نہ پوچھنے والا بھی تو گھر کا سربراہ یا بھائی ہوگا ارے نا. بھائی ماں تو وہ دیکھیے ماں تو ہمارے اس ٹائم بچی کے ہم لیے کیا سافٹ کرتے کارنر ہیں, ہم رکھتی ہے اپنے آہستہ دل میں. آہستہ اویئرنیس دیتے ہیں. ہم تو دوسری دھما چوکڑیوں میں چلے گئے ہیں, دوسرے مسائل میں آپ کی باتیں شروع ہو گئی بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹارگیٹ کرتے اور یہ والا مسئلہ حل ہو جاتا تو میرا خیال ہے بہت سارے سائیکالوجسٹوں کی دکانیں بھی بند ہو جاتی. آگے نہیں چل رہی ہے قمر صاحب. نہیں خیال سے وہ نہیں میں آپ کو صحیح بول لوگ آتے ہیں سائیکالوجسٹ کا نام سن پھر کوئی اور ایشو ہوتے ہیں اور اس میں آپ بھی آپ پتہ ہے آپ بھی ان کو دکھ سن کے تکلیف میں جاتی ہیں. جی we go You through being a woman آپ کو تکلیف اور بہت سارے. میں چاہتا تھا ایسے کوئی ایشوز لے کے آتے لوگ جس پر آپ کو ہنسی آ جاتی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ وہ بیسک پرابلم ہے جس پہ ہم نے کئی لڑکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو شام کو بتایا جاتا ہے کل تیرا بیاہ ہے جی فلانے دن. یہ جرم ہے, یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا ایونچولی معاشرہ بھگتتا ہے. میں آپ کو میں ابھی کتاب لکھوں گا, کچھ چیزیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. I'll define good women, اچھی خواتین جو معاشرے کے سر اچھی جو بریک اپ کا باعث بنتی ہیں سر اچھی خاتون just because of this particular right is snatched and from good them. men too. دیکھو ایک بات یاد رکھو, مرد کے بارے میں نا بہت پہلے ایک کوٹیشن آ گئی تھی کہ مرد سرانے دا سپ ہوتا ہے. I don't bank on him. غلط. اچھا پلیز میں مرد ہوں بیٹھا ہوا, میں حدیثوں کے بعد مانتا ہوں اس بات کو. مرد کو صرف سچا عشق روکتا ہے, ورنہ مجھے ایک دن میں بیٹھا ہوا یہ بات میں بھی میں سناؤں آپ کو قصہ. میں اور سلطان آپا بیٹھے ہوئے تھے, کہتی خلیل تم مردوں کے خلاف کیوں نہیں لکھتے. میں نے کہا مجھے بتائی تو صحیح, میں نے مرد کے عورت کے خلاف کب لکھا ہے. نہیں تم مرد کے خلاف کیوں نہیں لکھتے. میں کیا لکھوں, گالی دیتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. کہتی نہیں دیکھو. میں نے کہا کیا کرتے ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. میں نے کہا دوسری چھوڑیے, وہ تیسری چوتھی کر لیتے ہیں. کرتے کس سے, عورت سے. تو نہ کر دو. آپ نہ کر دو, ہم نہیں کریں گے بھائی. بالکل. آپ دوسری میں آپ کو بتاؤں جتنی فیمنسٹ ہے اس میں سے آدھی کو ڈیٹا میں جانتا ہوں, سب نے کسی عورت کا حق مارا ہوا ہے. مارا ہوا ہے بالکل. اچھا یہاں پہ ایک بات نبیہہ, جب ان کا ڈراما میرے پاس تو وہ ہٹ ہوا تو مجھے تھوڑا سا اس پہ شکوہ آیا, اور میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس پہ شکوہ کیا اور خلیل صاحب سے بھی کیا. میں نے کہا جو اس بے وفائی کی سزا آپ نے کم دی, یہ میں تھوڑا سا تاکہ ایک عبرت بناتے تاکہ کوئی عورت بے وفائی کرتے ہوئے کل کو ڈرے بھی, چیٹ کرتے ہوئے اسپیشلی اس میں جو کہنے لگے یہ تو ایک وہ کہنے لگے کہ جب عورت یا مرد کو پچھتاوے کے ساتھ چھوڑ دیا پچھتاوے سے جائے, بڑی سزا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو یہاں پہ خلیل صاحب پچھتاوا, جس عورت کا جو ٹارگٹ تھا اس نے وہ اچیو کیا, کچھ اچیو نہیں کیا اس نے پیسہ اچیو کیا, پہلے سے بھی لیا دوسرے سے بھی لیا. یہی تو سمجھانا تھا. ظرف کو پیسوں سے مت ناپیے, عزت کو معیار کو پیسوں سے مت ناپیے, آپ خسارے میں چلے جائیں گے. پروگرام